بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 ذی عید دیولرز۔ آج کے دن اللہ رب العزت نے زمین کو بچھایا۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30۔ آج کے دن حضرت آدم پر خدا کی رحمت کا نزول ہوا۔ آج کے دن حضرت نوح نبی کی کشتی کا کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ آج کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے کوفے کے گاؤں کوسہ میں۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا اور والدہ کا نام توانا تھا۔ آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے، اور والدہ کا نام جناب مریم تھا۔ روانگی رسول خدا، سفر حج اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو ہے وہ قیام بھی ہوگا۔ اب دیولرز کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ دیولرز کے معنی ہیں زمین کو پھیلانا۔ بعض لوگ جو لغات میں اس کے معنی کہتے ہیں پھینکنے کے، لہٰذا معنی جو ہے لازم اور ملزوم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں سطح زمین طوفانی بارش سے بھری ہوئی تھی، اس کے بعد پانی دھیرے دھیرے زمین کے سوراخوں میں چلا گیا اور زمین کی خشکی سامنے آ گئی، یہاں تک کہ موجودہ حالات میں آ گئی۔ سورہ جو نازعات ہیں 27 سے لے کر 33 تک آیتیں ہیں۔ 30 میں زمین کے بچھانے سے متعلق روایت ہے، اور جو زمین کو پہلے کعبہ کے نیچے سے پھیلانا شروع کیا، جیسے رسول خدا کی حدیث ہے کہ زمین مکے سے بچھنا شروع ہوئی۔ فرشتے خانہ کعبہ کے اطراف طواف کر رہے تھے، وہ سب سے پہلی جگہ ہے جہاں پر طواف کیا گیا۔ مولا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مکے کو مکہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ زمین مکہ کے نیچے سے پھیلنا شروع ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام جب خراسان کا سفر کیا، اس دوران 25 ذی کو آپ مرو میں پہنچے، اور آپ نے فرمایا آج کے دن روزہ رکھو۔ میں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ راوی نے پوچھا اے فرزند رسول، آج کون سا دن ہے؟ فرمایا وہ دن جس میں اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور زمین کا فرش پر بچھایا جانا ہے۔ دیولرز کے متعلق عبداللہ ابن عباس یا ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ سجدہ کی، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا، پھر آسمان اور زمین سے کہا کہ دونوں آ جاؤ، خواہ خوشی سے یا کراہت سے۔ ان دونوں کا ہم خوشی سے آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، اور زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ان کو 2 دنوں میں برابر کیا، پھر زمین کو بچھایا، اور زمین کا بچھانا یہ ہے کہ اس سے پانی اور چرنے کی جگہ نکالی، پہاڑ اور ٹیلے وغیرہ جو کچھ آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے، دوسرے 2 دنوں میں پیدا کی۔ زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ زمین کو اس کے اندر کی تمام چیزوں کو 4 دنوں میں پیدا کیا، اور آسمان 2 دنوں میں پیدا کیے گئے، یعنی کہ پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، اس کے بعد آسمان کی، پھر زمین کی آبادی ہوئی، لہذا آسمان کی تخلیق زمین کی تخلیق کے بعد اور زمین کی آبادی سے پہلے ہوئی۔ اس کے بارے میں جو ہے یہ ان 4 دنوں میں سے ہے جس میں روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس دن کا جو ممتاز ہے وہ اس کی روایت ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کے برابر ہے۔ 70 سال کا کفارہ ہے۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے، اس رات عبادت میں رہے، اس کے لیے 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس دن جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان کی خلقت میں وجود رکھتا ہے، اور اس دن روزہ دار کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن رحمت خدا پھیلا دی جاتی ہے، اور اس دن کی عبادت اور ذکر خدا کے لیے اجتماع کا بے حد ثواب ہے۔ اس دن کے لیے روزہ، عبادت اور ذکر خدا و غسل کے علاوہ بہت سے اعمال ہیں۔ اس میں سے خاص طور پہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا اس دن، 70 سال کا کفارہ، شب دیولرز کو بیدار رہنا، اس دن کی جو مخصوص دعائیں جو مفاتیح الجنہ میں ہے، اس دن غسل کرنا، اور ظہر کے نزدیک جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، جس کا حمد کے بعد شروع جو ہے وہ شمس ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک نظریہ ملتا ہے وہ ملتا ہے بنگ بینگ کا۔ اس نے کہا کہ اب سے کچھ سال پہلے، یعنی کہ 13 بلین سال پہلے دھماکہ ہوا، اور آسمان پھر زمین 4 بلین سال پہلے سورج سے جدا ٹکڑا ہوا، آگ کا گولا، آبی بخارات کا بننا، بارش کا سلسلہ، پانی کا پھیلاؤ، پھر زمین کا ابھرنا، پھر پہاڑوں کا بننا۔ مطلب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے انہوں نے ایک سیب کھایا تھا، اور سیب کھا کے جو ہے انہوں نے زمین پہ پھینکا، اور جب زمین پہ پھینکا تو ایک دم دھماکہ ہوا، اور زمین جو ہے وہ نکل آئی۔ ایام عبادت جو ہمارے ہاں کہے جاتے ہیں، ماہ رمضان، ایام البیض، لیلۃ المبید، لیلۃ الغیب، شب قدر، دہولرز، روز ترویہ، روز عرفہ، اور شب 15 شام، جو ہماری عیدیں ہیں، عید مبعث ہے، عید فطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید غدیر ہے، جناب فاطمہ و مولا علیہ السلام کی شادی ہے، 15 شعبان ہے۔
اور جن دنوں میں ہم عزاداری کرتے ہیں: عشرہ محرم، روز تاسو، روز عاشورہ، شب عاشورہ، شام غرب. یہ وہ دن ہیں جس دن ہم سب سے زیادہ کھانے پینے کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کی جو ہیں وہ لاشیں کربلا میں پڑی ہوئی ہیں. 12 محرم کے بعد یہ قافلہ چلا ہے. بہرحال اربعین حسینی ہے، عشرہ سفر ہے، ایام محسنیہ ہیں، ایام فاطمیہ ہیں، ماہ رمضان 19 ہے جس دن شہادت امام علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام، اور یوم انہدام الجنت البقیع جس کے اوپر ہم سب سے زیادہ جو ہے عزاداری کرتے ہیں. ختم ہوتا ہے ٹاپک.